غزر میں گلیشیئرز پھٹنے سے سیلابی صورتحال، وزیراعظم کی NDMA اور ضلعی انتظامیہ کو ریسکیو آپریشن جاری رکھنے کی ہدایت۔ متاثرین کو بارشوں کے اگلے اسپیل سے پہلے محفوظ مقامات پر پہنچایا جائے۔ رہائشیوں کو قبل از وقت محفوظ مقامات پر منتقل کرنے پر ریسکیو ٹیمز اور مقامی رضاکاروں کی پذیرائی۔ آبی گزرگاہوں کے گرد تعمیرات روکنے کے لیے قومی سطح پر مہم چلائیں گے۔ متاثرین تک امدادی سامان کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف۔ سیلاب متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں، تمام ادارے متحرک۔ وزیر اعظم امدادی کارروائیوں کی خود نگرانی کر رہے ہیں۔ تمام قومی شاہراہیں ٹریفک کے لیے کھول دی گئیں۔ NHA اور FWO رابطہ سڑکوں کی بحالی کے کاموں میں مصروف۔ سوات، بنیر، شانگلہ اور سوابی کے 52 فیڈرز بحال کر دیے گئے۔ گلیشیئرز پھٹنے سے متاثرہ تحصیل کوپس کے علاقوں کی کڑی نگرانی کی جا رہی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ۔ گلگت بلتستان میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری۔ استور کے گاؤں شلتر جبکہ گدائی میں چلم دیوسائی سڑک ٹریفک کے لیے کھول دیا گئی۔ گزشتہ دنوں شلتر میں سیلاب سے فصلوں، رابطہ پل اور سڑک کو نقصان پہنچا جبکہ گدائی میں ایک مکان مکمل تباہ ہو گیا تھا۔ شگر میں شاہراہ K2 25 روز سے بند۔ مقامی آبادی، سیاحوں اور کوہ پیماؤں کو مشکلات کا سامنا۔ پاک فوج کی سیلاب زدہ علاقوں میں سرگرمیاں جاری۔ شانگلہ میں دور دراز ریشم میں پھنسے سیلاب زدگان کی مدد کی۔ پاک فوج اور عائشہ فاؤنڈیشن نے متاثرہ خاندانوں کے لیے طبی اور امدادی مراکز قائم کیے، متاثرین کو راشن پہنچایا۔ پاک فوج نے تباہ شدہ پل اور راستے کے نقصان کا بھی جائزہ لیا۔ باغ نسیم آباد میں متاثرہ اسکول میں امدادی کارروائیاں کی۔ خیبر پختونخوا میں بارشوں سے جانی اور مالی نقصانات۔ ڈیا خان میں بارش سے گھروں کی چھتیں گرنے سے 8 افراد جاں بحق، 48 زخمی۔ صوبے میں 15 اگست سے اب تک 406 افراد جاں بحق جبکہ 247 زخمی۔ بنیر میں 337 جبکہ سوابی میں 46 افراد جاں بحق۔ صوبے میں 3526 گھروں کو نقصان پہنچا۔ متاثرہ اضلاع میں امدادی اور بحالی کی سرگرمیاں جاری۔ حالیہ بارشوں کے سلسلے سے 27 اگست تک دریاؤں میں سیلاب کا خدشہ۔ دریائے جہلم، چناب، راوی، ستلج اور مہیکا ندی نالوں میں طغیانی کا الرٹ جاری۔ ڈیرہ غازی خان کی رودکوہیوں میں بھی سیلابی صورتحال کا خدشہ۔ دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ والا کے مقام پر اونچے جبکہ ہیڈ سلمان کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب ہے۔ دریائے سندھ میں تربیلا کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب۔ تونسا، کالا باغ اور چشمہ پر پانی کا بہاؤ معمول کے مطابق ہے۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کی ڈھاکہ میں بنگلہ دیش کے مشیر تجارت شیخ بشیر الدین سے ملاقات۔ فریقین کا 2 طرفہ تجارت، سرمایہ کاری اور اقتصادی تعاون پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ وزیر تجارت جام کمال سمیت بنگلہ دیش بینک کے گورنر، تجارت، شہری آبادی اور ٹیکسٹائل کی وزارتوں کے حکام بھی ملاقات میں شریک۔ وزیر تجارت جام کمال کا بنگلہ دیش میں اسکوائر فارماسیوٹیکلز کا دورہ۔ حکام کی وفاقی وزیر کو بریفنگ، سہولیات کا معائنہ کیا۔ وزارت تجارت پاکستان کے حکام کی جانب سے تجارتی تجاویز پیش۔ بنگلہ دیش، پاکستان اور تیسرے ممالک کے درمیان تجارتی بہاؤ پر گفتگو۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کی ادویات سازی کی صنعتیں تعاون سے مزید ترقی کر سکتی ہیں۔ جام کمال خان۔ کراچی میں بارشوں سے سمندری آلودگی میں اضافہ۔ وفاقی وزیر بحری امور کی ہدایت پر بندرگاہوں کی صفائی مہم کا آغاز۔ سمندری آلودگی شہریوں اور ماحولیاتی نظام کے لیے خطرہ ہے۔ موسمیاتی تبدیلی سے بارشیں غیر یقینی ہو گئی ہیں۔ سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹس کے منصوبے جلد مکمل کیے جائیں گے۔ جنید انوار چودھری۔ وفاقی وزیر داخلہ کی لاہور میں تبلیغی مرکز رائیورن آمد۔ تبلیغی جماعت کے اکابرین مولانا محمد احمد بٹلر، مولانا عبید اللہ خورشید اور دیگر سے ملاقات۔ نومبر میں منعقدہ عالمی تبلیغ اجتماع کے انتظامات پر گفتگو۔ محسن نقوی نے دین کے لیے تبلیغی جماعت کے اکابرین کی خدمات کو سراہا۔ تبلیغی اجتماع کے لیے بیرون ممالک سے وفود کی ہر ممکن تعاون فراہم کرنے کی یقین دہانی۔ پاکستان کا کرپٹو ریزرو منصوبہ انقلابی اقدام۔ عالمی سطح پر پذیرائی میں اضافہ۔ وزیر مملکت کرپٹو اور بلاک چین کی پیشگوئیاں درست ثابت ہو گئیں۔
پاکستان نے بٹ کوائن اسٹریٹجک ریزرو کی تشکیل کے ذریعے عالمی کرپٹو حکمت عملی میں شمولیت اختیار کی۔ پاکستان چھپے ہوئے خزانے کی مانند جس کی حقیقی طاقت مستقبل میں ظاہر ہوگی، بلال بن ثاقب۔ شہدائے وطن کو سلام، پاک وطن کی مٹی شہداء کے خون سے سیراب۔ لانس نائک محسن منیر، سپاہی وسیم عباس اور سپاہی طاہر عباس نے دفاع وطن میں جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ پوری قوم ان شہداء کے جذبہ قربانی اور بے مثال بہادری کو سلام پیش کرتی ہے۔ یہ شہداء وطن عزیز کے دفاع کے لیے جان کا نذرانہ پیش کر کے آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ بن گئے۔ غزہ میں قابض صہیونی فوج کی وحشیانہ بمباری، مزید 63 فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ بھوک سے 2 بچوں سمیت مزید 8 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ غزہ شہر سے فلسطینیوں کو زبردستی بے دخل کرنے کے اسرائیلی اقدامات کے خلاف دنیا بھر میں احتجاج۔ تل اویو میں ہزاروں افراد کا نیتنیاہو حکومت کے خلاف بڑا احتجاجی مظاہرہ۔ غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ بھارتی بحریہ کی ویسٹرن نیول کمانڈ کی بحری مشقیں۔ بحر ہند میں بھارتی اشتعال انگیز تعیناتیاں، خطے میں اثر و رسوخ بڑھانے کی مذموم کوشش۔ طاقت کے ذریعے خطے پر برتری حاصل کرنے کے بھارتی ارادے بے نقاب۔ مودی سرکار کا جنگی جنون خطے کو غیر مستحکم کر رہا ہے۔ بھارت کی جنگی پالیسی خطے کے امن، ترقی اور خوشحالی کے لیے براہ راست خطرہ۔ لاہور میں جشن آزادی فیملی فن ریس، 3400 سے زیادہ لڑکوں، لڑکیوں اور خواتین نے شرکت کر کے تاریخ رقم کر دی۔ 5 سے 14 سال تک کے بچوں نے بھی دوڑ میں حصہ لیا۔ خواتین میں لاہور کے کنزا سرفراز کی پہلی پوزیشن۔ بوائز انڈر 14 میں قصور کے محمد زین، گرلز انڈر 14 میں لاہور کی دعا سہیل نے سب سے پہلے اختتامی لائن عبور کی۔ اختتامی تقریب میں میوزیکل شو اور آتش بازی کا شاندار مظاہرہ۔ ہانگ کانگ میں سعودی سپر کپ فائنل میں الاہلی نے کرسٹیانو رونالڈو کی ٹیم النصر کو ہرا کر دوسری مرتبہ ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ مقررہ وقت تک مقابلہ 2-2 گول سے برابر رہا۔ پینلٹی شوٹ آؤٹ پر الاہلی نے 3 کے مقابلے میں 5 گول سے کامیابی سمیٹی۔ میچ میں رونالڈو نے اپنی ٹیم کے لیے اپنا 100واں گول سکور کیا۔ ورلڈ موٹر سائیکل روڈ ریسنگ چیمپئن شپ، اسپین کے مارک مارکیز کی رواں سیزن کے 14 راؤنڈز میں 13ویں اسپرنٹ فتح۔ ہنگیرین گراں پری اسپرنٹ ریس اپنے نام کر لی۔ اٹلی کے فیبیو ڈی گیانٹونیو دوسرے نمبر پر رہے۔ فرانکو موربیڈیلی نے پوڈیم مکمل کیا۔ چیمپئن شپ ٹیبل پر مارک مارکیز کے 152 پوائنٹس کی واضح برتری۔ اکیس مراحل پر مشتمل وولٹا اسپانا سائیکلنگ چیمپئن شپ کا پہلی بار اٹلی سے آغاز۔ افتتاحی مرحلہ ٹورن سے نوارا تک 186.1 کلومیٹر پر محیط تھا۔ بیلجیم کے جیسپر فلپسن نے مقررہ فاصلہ 4 گھنٹے 9 منٹ اور 12 سیکنڈز میں طے کر کے پہلی پوزیشن حاصل کی۔ برطانیہ کے ایتھن ورنن دوسرے اور وینزویلا کے اولویس اولار تیسرے نمبر پر رہے۔ بنیر گیا تو یا سوات کے یا دوسرے لوگوں کے اعتراض کا اس طرح تک بننا کہ وہی ہم ہوم ڈسٹرکٹ سے بھی وہی بھی لینڈ نہیں کیا، باجوڑ بھی نہیں گئے، دوسرے جگہوں مانسیرہ میں نقصانات ہوئے، وہی بھی ایک ہی سموات ہوئے، وہی بھی ٹائم نہیں ملا، وہی بھی نہیں گئے، اور سوابی میں بھی ہوئے۔ مگر ہم نے کہا کہ ایک جگہ آپ کی حاضری اور دوبارہ ہم کوشش کریں گے کہ وہ ہر ایک ضلع میں پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی حاضری کو انشاءاللہ تعالیٰ یقینی بنائیں گے، اور وہی اگر وہ بنفس نفیس کسی جگہ نہیں آیا تو اس کا وہی دل ان تمام متاثرین کے ساتھ دھڑکتا رہا۔ ڈیلی وہ میٹنگز لے رہے ہیں، ڈیلی ہمیں ٹاسک دے رہے ہیں، اور پھر ہم سے پوچھ گچھ کر رہا ہے،
اس نے میری سربراہی میں اس کے پی کے کی جو فلڈ افیکٹیز ہے اور جو ایکٹیویٹیز فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ہوا ہے اس کی مانیٹرنگ کا ٹاسک دیا، اور میں مشکور ہوں اپنے ٹیم کا، اپنے ان وزراء کیبنٹ کے ممبرز کا، کہ اس میں اویس لغاری صاحب جو آپ کے ساتھ اس سواد میں بنفس نفیس موجود رہا، آ گیا، اور میں یہ کہوں گا کہ یہ ہماری ذمہ داری تھی۔ ان لوگوں کو کیوں نظر نہیں آ رہا ہے؟ صوبائی حکومت اور وہی جو تنقید کر رہا ہے اور اسی طرح باتیں کرنا، ہم نے تو آج تک اس طرح بات نہیں کی۔ پرائم منسٹر نے بھی وہی ان کے اداروں نے جو کام کیے ان کے سیم تک ان کی تعریف کی اپنے سپیچ میں، اور ہم نے بھی کبھی اس طرح بات نہیں کی، مگر کل جو اس کے باتیں میں نے سنے مجھے بہت دکھ ہوا۔ تو وہی اس کو آپ کو بنفس نفیس دے کر، اور میں خود کس زمانے سے 20-25 سالوں سے اس وابڈا اور پیسکو کو مختلف شکلوں میں دیکھ رہا ہوں، میں نے کبھی اتنی ایفیشنسی دیکھنے میں نہیں ملی کہ پورے سٹاف کو پورے صوبے جگہ جگہ سے موبلائز کر دیا، اور وہی ناممکن کام جب میں نے پہلے دن سے دیکھ لیا ان ٹرانسفارمروں اور پولوں کو، تو میں نے کہا یہ تو مہینوں میں نہ ہونے والا کام، اور اللہ کی فضل و کرم سے وہ دنوں میں ریسٹور کرا دیا۔ ابھی اگر کسی جگہ ریسٹوریشن رہتی ہے یا سوات میں، تو اس کی وجہ سے کہ وہی ایک بجلی کا شارٹ سرکٹ سے ایک بچہ بھی زخمی ہوا، دوسرے بھی، کہ ان کے پارٹ پر جو کام ہے کہ وہ اپنے وہی کام کرے، اور ہماری طرف سے وابڈا جس کو کہتے ہیں عام لوگ، پیسکو کی طرف سے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اور جس طرح پورا ریسٹوریشن کیا ہوا ہے پورے صوبے کی ہر جگہ 2-3 جگہوں میں کام جاری ہے، جو مشکل ترین ایریاز میں شانگلہ میں اور کسی ایک دو اور جگہ انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ 2-3 دنوں کے اندر ان کی بھی بحالی اور ریسٹوریشن ہو جائے۔ تو ان کو یہ نظر آنی چاہیے، یہ ایفرٹ، یہ کوئی آسان ایفرٹ نہیں ہے۔ سب سے پہلے آپ کو راستہ چاہیے، آپ کو رسائی چاہیے، آپ کو لائٹ چاہیے، جس لائٹ کے ساتھ آپ کی پانی بھی منسلک ہے۔ اگر آپ کی لائٹ نہ ہو تو آپ کو پینے کا پانی بھی ملنا ناممکن ہوتا ہے، تو اس لیے ہم نے اس کو ٹاپ پرائرٹی سمجھے کہ یہ کام ہو جائے۔ تیسری بات اگر ان کو نظر نہیں آ رہی ہے تو پوری کمیونیکیشن منسٹری، علیم خان جس کا منسٹر ہے، جی بی میں بھی مشکل ترین حالات سے ہم گزر رہے، اس مشکل کی گھڑی میں ہم جی بی کے ان بہن بھائیوں کے ساتھ بھی ہے۔ ان کو وہی خود ڈپیوٹ کیا، اگرچہ میں اس کا وزیر تھا مگر میرے ساتھ اتنا ٹائم جتنے دیے تھے تو اس نے اپنی بھی ڈیوٹی کی، اور میرے بہاف پر بھی ان متاثرین کے ساتھ رہا، ان کی سڑکیں اور ان کی ریسٹوریشن کے لیے ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اس میں یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ جو اچھا کام کرے اس کو داد بھی دے دے۔ یہ ٹرینڈ ختم ہونا چاہیے جھوٹ کا، کہ اچھا کام کرے اس پر بھی تنقید، اگر برا کام کرے اس پر بھی تنقید۔ اور اس نے اپنے چیئرمین NHA کو یا ہمارے پاس بھیجا، یا میں آپ بیٹے اس گھر میں بھی آیا، یا کمشنر کے ساتھ بھی رہا، دوسرے لوگوں کے ساتھ، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ، اور جتنا NHA کا نیٹ ورک تھا وہ تو فی الفور بحال کر دیا ہے 1-2 روز کے اندر۔ مگر اس کے علاوہ بھی پرائم منسٹر نے انسٹرکشن دی کہ اگر NHA کا نیٹ ورک نہ بھی ہے تو اس مشکل کی گھڑی میں ہم یہ نہیں کہتے کہ صوبائی حکومت کا ہے اور مرکزی حکومت کا ہے، فلاح حکومت کا ہے، جو بھی آپ کو چاہیے ہماری مدد، ہم آپ کے ساتھ حاضر ہے۔ ان میں بھی آپ کو مشینری بھی دیں گے اور آپ کا ساتھ بھی دیں گے۔ تو ان کو وہ بھی نظر آنا چاہیے کہ کیوں اس طرح بات کرتے کہ ہمیں کوئی فیڈرل گورنمنٹ نظر ہی نہیں آئی۔ اگر وہی لوگوں کے سارے نیٹ ورک غائب، میں نے چیئرمین PTA جنرل صاحب سے بات کی، اس نے اپنی ٹیم بھیجی، اور جن ٹاوروں کی ریسٹوریشن اور گر گئے اور جو نقصانات ہوئے تھے ان کی فی الفور ریسٹوریشن پر کام کیا، اور جو ابھی رہتے بھی ہے اس پر کام جاری ہے۔ بات رہ گئی ریلیف کی، یہ بات جو آپ نے بھی کی اور ہمارے صدر صاحب نے بھی آخر میں یہ بات کی، ہمارا بھی یہ سوچ رہا اور پرائم منسٹر کا بھی یہ سوچ رہا کہ جو چیز گورنمنٹ کی طرف سے جاتی ہے، سرکار کی طرف سے جاتی ہے، تو اس پر کسی پارٹی کا لیبل نہیں ہونا چاہیے، اور وہی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو ہینڈ اوور کر لینا چاہیے، اور اس کو اپنے طریقے سے ایک شفاف میکینزم سے تقسیم کر لینا چاہیے۔ میں نے یہاں جو ریلیف انڈی میں نے بھیجی، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ڈپٹی کمشنر کو حوالہ کی،
اور اگر بنیر میں بھیجی تو بنیر کے ڈپٹی کمشنر کو حوالہ کی، شانگلہ میں بھیجے تو شانگلہ کے ڈپٹی کمشنر کو حوالہ کیے، باجوڑ میں بھیجے تو باجوڑ کے ڈپٹی کمشنر کو حوالہ کیے، مانسیرہ میں بھیجے تو مانسیرہ کے ڈپٹی کمشنر کو حوالہ کیے۔ تو اس طرح سچ کوئی بات اس میں ہم نے کہا کہ یہ مشکل کی گھڑی ہے، اس میں سیاست سے ایک ساتھ سیاست ہوتا رہے گا، مگر اس مشکل کی گھڑی میں ہمیں ایک کلیکٹیو میسج دینا چاہیے۔ بات رہ گئی ان لوگوں کی معاوضے اور کمپنسیشن کی، اس پر جو تنقید ہو رہی ہے، میں نے وہی اپنے بھائی بیرسٹر صاحب کا بیان بھی سنا، اس سے بھی دکھ ہوا کہ شہباز شریف صاحب آیا اور 40 چیک دیے، یہ چیک مرکز کی طرف سے اور کسی کو نہیں ملیں گے۔ تو یہ سچ اس طرح کوئی بات نہیں ہے، صوبے کی تو رسپانسبلٹی ہے کمپنسیشن دینے کا، اور وہی ہم سب کی ڈیمانڈ سے 10 لاکھ کی بجائے جو لوگ شہید ہو گئے ان کے ورثاء کو 20 لاکھ کر دیا گیا۔ میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اس پر، اس میں کوئی اس طرح بات نہیں کہ اچھا کام ہو جائے اس کا شکریہ ادا نہ کرے، مگر ہم نے اس کے ساتھ ساتھ اگرچہ مرکز کی یہ رسپانسبلٹی نہیں تھی کمپنسیشن دینے کی، صوبہ دیتے، اور ابھی صوبے انڈیپینڈنٹ ہے، خود مختار ہے، سارے وسائل ریسورسز 18ویں ترمیم کے بعد بھی ان کے ساتھ ہے، مگر ہم نے ان سے پھر ڈیمانڈ کیا پرائم منسٹر صاحب سے کہ آپ کی طرف سے بھی 20 لاکھ تک کمپنسیشن ملنی چاہیے ہر ایک بندے کو۔ تو وہی جو لوگ اس میں شہید ہوئے، اس میں اگر سوات کے بھی لوگ ہیں، 21 لوگ شہید ہوئے، دوسرے اضلاع کے بھی ہیں، میں دوبارہ یہ انشور کرانا چاہتا ہوں کہ وہ 100% جتنی اموات ہوئے مرکز کی حکومت سے اور پرائم منسٹر کی طرف سے ہر ایک کے ورثاء کو 20 لاکھ روپے ملیں گے، جن کو مل گئے، بقایا سب کو ملیں گے، اس میں کوئی دوسری بات اور سیاست کی بات ہے نہیں۔ تو ان کو شکریہ ادا کر لینا چاہیے تھا، یہ لفظ بھی سیکھنا چاہیے سیاست میں ہمیں کہ کسی جو اچھا کام کرے اس کو شاباش بھی دے، اس کو کہے کہ بہت ویل ڈن، بہت اچھا کام کیا ہے، ان کی زخمیوں کی بھی انشاءاللہ تعالیٰ اسی فارمولے سے کمپنسیشن ملے گی۔ بات رہ گئی لوگوں کی نقصانات کا، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ لوگوں کے بے تحاشا نقصانات ہوئے، کسی جگہ ایگریکلچر لینڈ ہے ساری بہہ گئی ہے، لوگوں کے مکانات کچھ مکمل طور پر تباہ ہوئے، کچھ جزوی طور پر تباہ ہوئے، اور میں اس سوات میں کھڑا ہوں، میں اگر اس سوات کی بات کرو اور ان لوگوں کو بھی کہ آؤ آپ آگے سارے سن رہے ہیں مجھے، یا دیکھ لے کہ کتنے لوگوں کی اربوں روپے کے نقصانات ہوئے۔ میں جو وہی گیا اور وہی کیچڑ اور یہ دیکھ لیا کہ لوگوں کی تمام مارکیٹیں، ان کے دکانیں، ان کے گھر سارے مٹ سے بالکل چھت تک بھرے ہوئے، اور جو بھی چیزیں ان کے اندر تھے، ان کی ڈاکومنٹس تک، ان کی کیش نقدی تک، وہ سارے اس میں بس غائب ہو گئے اور ضائع ہو گئے۔ تو اس مشکل میں یہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی ذمہ داری رسپانسبلٹی ہے کہ یہ سب چیزوں کا تعین کرے۔ میں اگر پیر بابا کی بازار میں گیا، میرے ساتھ میرے ورکر موجود تھے، اور وہی بھی جو لوگوں کا حالات دیکھا، ان کی دکانوں کا، ان کی مارکیٹوں کا، اس طرح ہر جگہ میں اگر ایک ضلع میں جاتا ہوں، بات لمبی ہو جائے گی، تو یہ ہماری ان سے بھی یہ بات کہ ایک شفاف طریقے سے، شفافیت سے، یہ نہیں کہ کسی پارٹی کے ورکر آپ کو لسٹ پکڑائے اور آپ ان کو کہے کہ بس یہ لسٹ میرے ساتھ آ گیا، اگر اس ایک پارٹی سے تعلق رکھتا ہے تو یہ متاثر ہے، اگر دوسری پارٹی سے تعلق رکھتا ہے تو یہ متاثر نہیں ہے۔ اس طرح نہیں ہونے چاہیے، اور نہ ہم اس طرح ہونے دیں گے۔ تو اس کو ایک شفاف میکینزم سے، وہی ایک شفاف طریقے سے جس کے جتنے لاسز ہوئے ان کا تعین کر لینا چاہیے، ان کی لسٹیں بنانے چاہیے۔ میں نے یہ بھی آبزرو کیا، میں تو ایک فیلڈ کا بندہ ہوں، فار ایگزامپل دکان ایک ہے تو اس میں رہ رہا ہے کاروبار دوسرا، کرایہ دار دوسرا ہے، تو آپ تو ایک ہی دکان کا اگر نقصان ہوا ہے اس کو بھی لکھنا چاہیے، نو ڈاؤٹ کہ یہ مالک ہے، مگر جو اس میں کاروبار کرتا ہے، جو رینٹ پر لیا ہے، تو کروڑوں روپے کا مال تو اس کا اس کے اندر پڑا ہوا تھا، تو اس کا بھی لکھنا ساتھ چاہیے کہ فلاں بندے کا اتنا نقصان ہوا ہے۔ پھر آپس میں بیٹھ کر جتنے مجھے ابھی بتایا گیا، وہی اس درے سے، کوکارئی سے، مرغزار سے، اسی طرح یہ بنجوڑ سے، اور اس پورے علاقے سے، بیش بنڈ درے سے، تو ان کو میں پھر بھی کہتا ہوں کہ وہی آپ کی جو نقصانات ہے، آپ کے بریجز بہ گئے،
آپ کے سڑکیں، آپ کے دوسرے چیزیں، واٹر سپلائی کا بھی ایک بڑا ایشو ہے، خاص کر ان پہاڑی علاقوں میں جو پائپوں کا نظام ہوتا ہے، ایک سپرنگ سے گریوٹی کے تحت پانی آتے ہیں اور وہ سارے پائپ بہہ گئے، تو اس میں بھی ان کو فوراً انپٹ جو یہ کروڑوں روپے ریلیز کیے، تو سیاست سے بالا تر ہو کر ان کی ریسٹوریشن ضروری ہے اور ان کی بحالی ضروری ہے کہ ان کو بحال کر دیا جائے۔ تاہم پھر بھی اگر کسی جگہ اسی طرح بات ہے کہ اب بھی آپ کو آپ کے سڑکیں بحال نہیں ہے، تو میں کہتا ہوں ہم حاضر ہیں، NHA حاضر ہے، فیڈرل گورنمنٹ حاضر ہے، آپ کو مشین چاہیے، ایکسکیویٹر چاہیے، جو بھی چاہیے، ہم آج بھی آپ کی مدد کے لیے تیار ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ کرتے رہیں گے، اس میں کوئی دوسری رائے اور دوسری بات نہیں۔ میں ساتھ ساتھ یہاں کا جو حالات دیکھے، صوبائی ایڈمنسٹریشن کو بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ پورے اضلاع کو اگر آفت زدہ قرار نہیں دے سکتے، اگرچہ کرنے چاہیے، مگر ساتھ ساتھ ان کو ضرور ان تحصیلیوں کو، فار ایگزامپل میں یہاں کھڑا ہوں تحصیلی بابوزی میں، تحصیلی بابوزی کے ساتھ منگورہ بھی آتا ہے، پورا منگورہ سٹی اور ساتھ جتنے ایڈجائننگ ایریاز ہے، جتنے یونین کونسلز ہے، اس کو ضرور ہر صورت میں آفت زدہ ڈکلیئر کر لینا چاہیے اور نوٹیفائی کر لینا چاہیے۔ میں چیف منسٹر صاحب سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں اور چیف سیکرٹری KP سے بھی، یہ ان لوگوں کی آواز ڈیمانڈ اس طرح نہیں، یہ ایک جینون چیز ہے، ان کے نقصانات کو دیکھ کر ان کو امیجیٹلی فوراً آفت زدہ قرار نہ دینا، ان لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوگی اور ظلم ہوگی، یہ ہر صورت میں آفت زدہ ڈکلیئر کر لینا چاہیے، یہ سب کا ڈیمانڈ ہے اور ہمارا بھی ڈیمانڈ ہے کہ ان کو فی الفور آفت زدہ ڈکلیئر کر دیا جائے۔ ساتھ ساتھ آپ نے باتیں کی، میں نے وہی بات جو کہا گیا کہ ہم نظر نہیں آ رہا ہے، تو میں کہتا ہوں کوئی اینک بدل دے اور وہی اینک لگائے جس کو آپ کو حقیقت نظر آئے، وہ جھوٹ کے اینک اتارنے چاہیے اور جو حقائق اور ریئلٹی پر مبنی وہی اینک اصلی لگائے کہ آپ کو ہر چیز جو کام کرتا ہے وہ نظر آئے، اور آپ کو اگر بات کرنی ہے تو پھر اس کو اسی طرح آپ کو اپریشیٹ، جنہوں نے ایفرٹس کیے ان کو اپریشیٹ بھی کر لینا چاہیے، اور اگر کسی سے ڈیمانڈ کرنا ہے، ڈیمانڈ بھی آپ کا حق ہے۔ ہم سارے اس مشکل میں ہے کہ کوئی مرکز ہے، صوبہ ہے، اس میں یہ بات نہیں ہے، آپ کا رائٹ ہے، حق ہے، جو بھی چیز مانگتے ہو اور جو بھی ہم دے سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہوئی۔ اور ہم بھی ابھی یہ کہتے ہیں کہ جو کمپلینٹس میں اس میں جانا نہیں چاہتا ہوں، مجھ سے پہلے جتنی درجنوں لوگوں نے شکایت لگائی، یہ شکایات بھی نہیں ہونے چاہیے۔ ابھی آپ کو یہ ریلیف، ریکنسٹرکشن، ریہیبلیٹیشن، ایوری تھنگ، آپ کو یہ سیاست ایک ساتھ پر رکھنا چاہیے اور لوگوں کو ایک انسانیت، انسانی ہمدردی پر ان کی بھرپور مدد کر لینی چاہیے۔ یہ وقت کا تقاضا ہے۔ یہ دوسری بات ہو ہی نہیں سکتی، یہ لوگ جو ملیٹنسی ملاکن ڈویژن جس میں زیادہ نقصانات ہوئے، دہشت گردی کا بھی متاثر رہا، ماضی میں بھی متاثر رہا، اب بھی متاثر ہے، لوگ اپنے گھروں سے نہیں نکل سکتے کہ یار کیا سچویشن ہے، اور دوسری طرف سے ان پر یہ فلڈ اور سیلاب آیا۔ تو آپ سب کو ایک جذبے کے تحت ان لوگوں کی ان سیکریفائسز کو داد بھی دینا چاہیے اور ان کی عملی اور بھرپور بھی مدد بھی کر لینے چاہیے۔ ابھی آپ نے جن چیزوں میں آپ کی باتوں پہ آنا چاہتا ہوں، آپ نے جو باتیں کی ہیں میں نے ہر ایک کے نوٹ کیے۔ بجلی کی بات، جو جن جگہوں میں لوگوں کا ڈیمانڈ رہتا ہے کہ وہی ریسٹوریشن نہیں ہوئے، پول ٹرانسفارمر میں بالکل بجلی کہ وہی جو ہمارے حکام ہیں ان کو آج ہم آرڈر پاس کریں گے کہ وہ آپ تک پہنچ جائے اور ان کی ریسٹوریشن کو یقینی بجائے۔ میں SNGPL والوں کو بھی، جو فیڈرل ڈپارٹمنٹ ہے، ان کو نظر آنا چاہیے کہ پورا سسٹم تباہ ہو گیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ نظر نہیں آ رہی، تو کیا یہ آپ کے صوبے کے لوگ آئے تھے اور انہوں نے یہ سارے لائنیں ریسٹور کیا اور بحال کیے؟ وہی SNGPL کے لوگ جن کو ہم نے کہہ دیا، ٹاسک دیا، انہوں نے دن رات ایک کر کے محنت کی اور میکسیمم طور پر کئی جگہ اگر کوئی اس طرح ٹیکنیکل ایشوز ہو اور بات ہے، میکسیمم ریسٹوریشن کر دی، اور گیس جس جگہ ہم کڑے یہاں بھی گیس ہے، اور ہر جگہ جہاں پہنچانا تھا انہوں نے بھی دن رات ایک کر کے اپنی ذمہ داری پوری کر دی اور پوری کر لینے چاہیے۔ یہ کوئی احسان کی بات نہیں ہے، نہ کوئی سیاست کی بات ہے، یہ ہمارا فرض ہے۔ کل کوئی
الیکشن نہیں ہو رہا ہے کہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ کل ہمیں ووٹ کم ملے گا زیادہ ملے گا. یہ لوگ مشکل کی وقت میں ہمیں ان کے ساتھ کھڑا رہنا چاہیے. صرف یہ نہیں کہ ہم صرف ایک ہی مائنڈ بنائیں تنقید برائے تنقید اور وہ اس مشکل میں لوگوں کی عملی ساتھ نہ دے دے تو وہ ناانصافی ہے. جتنے وسائل ریسورسز ہیں ان کو صرف زبانی اعلانات سے نہیں عملی طور پر ان لوگوں کے لیے استعمال کر لینے چاہیے اور ان کو اس مشکل سے نکالنے میں اپنا بھرپور مدد کر لینا چاہیے. یہ سب کی بات. دوسری بات ہے آپ کی طرف سے آئے کہ وہی گیس کی باتیں میں نے کر دی. کلیکٹیولی اگر ایک ایک کا نام لیتا ہوں گیس کے افسران یہاں بھی موجود اپنے ساتھ نوٹ کریں گے. دوسری بات آئی واقعی میں اس کے ساتھ ایگری کرتا ہوں اور میں آج اس سوات کی سرزمین سے کل پشاور سے بھی میں نے اپیل کی آج دوبارہ بھی کر رہا ہوں کہ وہی مخیر حضرات جن جگہوں میں خواہ پنجاب میں کراچی میں کہ ماضی میں جو مصیبتوں میں ہمارا ساتھ دیا ہے ارتھکویک میں ساتھ دیا ہے ملیٹنسی سے جو آئی ڈی پیز بنے اس میں ساتھ دیا ہے سیلابوں میں ساتھ دیا ہے میں ان سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ آؤ ان لوگوں کے حالات دیکھیں جو میں نے دیکھ لیے. یہ نہیں کرائیٹیریا یہ بالکل زیادہ اموات ہوئے ان کو اس طرح کمپنسیٹ کر لینا چاہیے مگر جو زیادہ اموات جو اس طرح چیزیں ہائی لائٹ نہیں ہوئے بعض جگہوں میں بعض اضلاع میں اس طرح ہائی لائٹ نہیں ہوئے جو ہائی لائٹ ہونے چاہیے اور کسی کو پتہ ہی نہیں ہے تو وہی بھی ان سے ہماری اپیل کہ وہ آ جائے اور ان لوگوں کی معاونت کرے اپنے ہاتھ سے کرے کسی کو ABCD کو نہ دے دے. جو لوگ مخیر حضرات ہیں ان سے ہماری درخواست ہے کہ آ جائے اور کیش ان کی مدد کرے ان پر چھوڑے کہ وہ اپنی گھر کے لیے سیمنٹ لیتا ہے اسٹیل لیتا ہے اور کیا کام کرتا ہے اپنی گھر کی بحالی کے لیے وہی رہنے کے قابل بنانے کے لیے اپنے گھر کے برتن لیتے یا کیا کرتے تو بجائے اس ٹرکس اور یہ چیز بھیجنے کی ان کو چاہیے اپنے اطمینان کے لیے کہ وہ فی سبیل اللہ کام کرتا ہے آ جائے خود ان لوگوں کو متاثرین کو دیکھے اور ان کے پاس ان کے گھروں میں جائے چھپ کے ان کی مدد کرے. اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوگا اور اس مشکل کی گھڑی میں یہ لوگ یہاں سے مشکل سے بھی نکل جائیں گے. یہ سب کی ذمہ داری ہے خواہ و جا بھی. میں خاص کر جو ہمارے صوبے کے لوگ اتنے مخیر حضرات ان سے بھی پورے پاکستان کے مخیر حضرات سے میں آپ کی وساطت سے اور اس سرزمین سے کہ جہاں بھی ہو ابھی بھی اس طرح علاقے میں ابھی جا رہا ہوں یہاں سے شانگلہ کل پھر بارش ہوئی وہی جو اتنے ایفرٹس ہم نے کیے تھے کئی سڑکیں دوبارہ بند ہوئے وہی اس طرح جگہ اب بھی موجود ہے کہ جہاں زمینی راستے بحال ہی نہیں ہوئے لوگ لگے کوشش کر رہے ہیں مگر اتنی تباہی آئی ہے کہ وہی تک پہنچنے میں اب بھی ٹائم لگ رہا ہے. اس طرح بھی ہے کہ وہی اب بھی ڈیڈ باڈیز وہی شانگلہ میں اب بھی ڈیڈ باڈیز کئی اس طرح کے ریکور ہی نہیں ہوئے. یہ پتہ ہے کہ یہ مکان گر گیا ہے اس کے اندر دب گئے مگر وہی مشینری ابھی پہنچی نہیں. اتنی مشکلات کا سامنا ہے ان لوگوں کو کسی کو سامنے اتنا نہیں ہے پتہ تو ان لوگوں کو خود یہ ریئلائز کر کے احساس کر کے دنیا کے کونے کونے میں اور خاص کر یا پاکستان کے اندر اور ان لوگوں کی مدد کرے اور اس کو اس طرح نہیں میں ان کہتا ہوں کہ اپنے ایک خاص نمائندے کے ذریعے یا خود آ کر اور ہماری ڈیمانڈ ان سے یہ کہ دوسرے چیزیں مجھے بھیجنے کی ابھی نہیں ہے ضرورت وہ کس طرح تقسیم کریں گے کیا کریں گے آپ آگے اور اس کو چھپ چھپ کے لفافے میں بند کر کے اس کی مدد کرے تو وہی آپ کا اوریجنل اور اصلی مدد ثابت ہوگا. بقایا جو روڈ کی میں نے بات کر دی پینے کے پانی کی بات ہماری ایک میں نے اپنی منسٹری میں پرسوں بھی اسی طرح جو ہمارے NGOs وغیرہ ان کی ایک میٹنگ رکھی ہے ان سے بھی میں اپیل کروں گا کہ آپ کی ان چیزوں کی ریسٹوریشن میں ٹھوس چیزوں کی وہ آپ کی مکانوں کی ریکنسٹرکشن میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں آپ کو میٹیریل دے سکتے ہیں آپ کی واٹر سپلائی اسکیمز کے لیے پائپ دے سکتے ہیں اس کی بحالی کے لیے آپ کے دوسرے کام کر سکتے ہیں تو ان کو وہی کر لینا چاہیے. میں یہ بات کہ جو ہماری منسٹر صاحب نے کل بات کی ترجمان نے تو میں کہتا ہوں کہ میں اس ٹیم میں ہم شہباز شریف کے ٹیم کے ممبر ہیں یہ تنقید منقید برائے ہر وقت مشکل میں ہمارا عادت ہی نہیں مگر مجھے دکھ ضرور کیا وہ خود یا فیلڈ مارشل عاصم منیر کا آنا آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے وہ ایفرٹس نہیں ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ نہیں ہے
या आपको हर जगह हर मुश्किल में लोगों को रेस्क्यू कराने में ये खाकी वर्दी वाले नजर नहीं आए, जब लोगों को लाशें निकालने में नजर नहीं आए, लोगों को रिलीफ देने में नजर नहीं आए, तो खुदा के लिए लोगों को गुमराह न करें। और जिन्होंने अच्छा अच्छा काम किया है और इस मुश्किल को अपनी मुश्किल समझ लिए, तो हमें सियासत से बालातर होकर उनको अप्रिशिएट भी कर लेना चाहिए और उनकी तारीफ भी कर लेनी चाहिए, उनको दाद भी देना चाहिए, उनका शुक्रिया भी अदा कर लेना चाहिए कि इस मुश्किल की घड़ी में आपने हमें अकेला नहीं छोड़ दिया और हमारे साथ खड़े रहे। और इंशाअल्लाह ताला मैं आपको दोबारा यकीन दिलाना चाहता हूँ कि आपके साथ हर मुश्किल में, माजी में भी हमारा रिकॉर्ड ये रहा, जो भी है सब कुछ को छोड़कर, अच्छा हुआ बुरा हुआ, मैंडेट्स और इसको छोड़ करके जिसको दिया है जिसको नहीं दिया है, मगर जब आप मुश्किल में पड़े तो आप याद रखे, अगर वही 2022 में फ्लड आया तो मैंने शहबाज शरीफ साहब को लेकर कलाम लेके आया, जो सारे सड़कें और रास्ते तबाह हुए, आपकी सवात की आवाम के साथ यहाँ मौजूद रहा, सैलाब ज़दगान के साथ पूरे पाकिस्तान में मौजूद रहा, किसी को अकेला नहीं छोड़ा। अगर आप पर मिलिटेंसी आई, IDPs बने, तो हमने अपनी जान की परवाह भी नहीं की। अगर हमें यकीन भी होता है कि इस जगह क्या होगा, हम उसी जगह पर भी पहुंचने की भरपूर कोशिश की है कि आखिरी दम तक और आखिरी सांस तक अपने लोगों के साथ रहेंगे। अगर 7 दफ़ा मैं खुद आपके सामने खड़ा हूँ, मौत भी देखी है, तो इसके बावजूद भी आपके दरमियान जब भी आपकी मुश्किल आई, न अपनी प्रोटोकॉल का परवाह किए, न सिक्योरिटी का परवाह किए, न दिन का परवाह किए, न रास्ते का परवाह किए, न पैदल जाने का परवाह किए। और उन लोगों के हम ये आदी है, ये हमारा सियासत है, एजेंडा है अवाम के मुश्किल में साथ देने का। हम आपके अंदर रहे, आपके दरमियान रहे, और इंशाअल्लाह ताला दोबारा भी मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपको आखिरी बहाली तक, रेस्टोरेशन तक हम अकेले नहीं छोड़ेंगे, आपके साथ होंगे। तो ये चंद गुजारिशात आज मेरा ये ख्वाहिश था कि आपके सामने, आपके जो इस तरह साहिब और राय लोग या उनकी राय आपकी सबने मैंने लिए, बाज़ राय इस तरह बोलने की ज़रूरत नहीं है, या खुल कर इस तरह बात की भी कि मैं हर एक पर आइटम वाइज आ जाओ, मगर वो मैंने सारे अपने साथ नोट किए, इस पर अमल दरामद होगा। और आपसे भी मैं अपील करता हूँ, कल एक पेशावर में यूथ कन्वेंशन रखा गया, बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट पेशावर का, मैं उसको उनके ऑर्गेनाइजर को भी दाद देता हूँ। उनसे भी हमने अपील की अपनी जवानों से कि आप जवान, एक पार्टी तो वही जवान बनाते जिनकी किस तरह तरबियत कराते, क्या जाओ हमले करो, जाओ सब कुछ तबाह के रख दो, कोई चीज जगह छोड़ो न, आओ नौमाई करो, आओ इस्लामाबाद पर कब्जा करो, सिर्फ जवानों को इस काम के लिए रखा है। मगर मैंने उन जवानों को भी कहा और आप सबसे भी कि जवानों में यही भी होना चाहिए कि जवानों को लैपटॉप भी देना चाहिए, उनके सेंटर्स भी बनाने चाहिए, उनको ट्रेनिंग भी देना चाहिए, उनको जॉब भी देना चाहिए, और उन जवानों को ये तरबियत ज़ीनी भी होनी चाहिए कि अगर इस तरह मुश्किल आता है तो हम सारे जवान उसी तरह पहल जाए। अगर किसी जगह पर हमले के लिए पहल जाते हैं तो हमारा ये रिवायत नहीं, हम अपने जवानों को ये तलकीन करते, ये तरबियत देते कि मुश्किल की घड़ी में अपने कौम के साथ और अवाम के साथ रहे, वही जाकर उनको मुश्किल में साथ दे दे। कल मैंने उनसे भी अपील किया, आज आपसे भी अपील कर रहा हूँ, अपने पार्टी से भी अपील कर रहा हूँ कि वही जगह जो हमारे पार्ट पर ऊपर है वो तो अपनी जगह, आप हर एक को, आप में भी बहुत तकड़े लोग हैं, बहुत टैलेंटेड लोग हैं, बहुत समझने वाले लोग हैं, आपको इसी तरह साहिब राय के साथ साहिब दौलत लोग भी अल्लाह ताला ने आपको दिए, तो आपको भी वही मुजाहरा कर लेना चाहिए। जिन लोगों ने काम किए मैं उसके शुक्रिया भी अदा करता हूँ, और मैं एक नाम ले लूँ तो दूसरा कहता है कि मेरा नाम क्यों नहीं लिया, तो मैं उनको जिन लोगों ने डिलीवर किया है, मैं वर्कर बंदा हूँ, हर एक की रिपोर्ट भी मैंने लिए, मैं उनको भी दाद देना चाहता हूँ, उनको शाबाश देना चाहता हूँ कि मुश्किल की घड़ी है, आपको हर जगह नजर आना चाहिए था, आप नजर आए, अब भी आराम से न बैठे और आखिर तक अब भी अपनी जिम्मेदारी समझे। हुकूमतें अपने काम करता रहेंगे, मगर आपकी और मेरे पार्टी की भी जिम्मेदारी बनती है, मेरे वर्करों की भी जिम्मेदारी बनती है कि अपनी जिम्मेदारी समझकर इन मुश्किल की घड़ी में इन अवाम के साथ नजर आ जाए। आप जितना कर सकते हैं उनके साथ कर दे।
یہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا. یہ اس طرح بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس کا اجر آپ کو دے گا اور آپ کو ضرور ملے گا. آپ کو ذہنی اطمینان ملے گا, آپ کو نیند آئے گا. میں آپ کو ایک چھوٹا قصہ سناتا ہوں, اتنی لمبی میں نہیں جانا چاہتا ہوں. اسی دن میں جو اتنی مشکل سے شانگلہ پہنچ گیا تو ہسپتال گیا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر, تو ایک خاتون بچی تھی اور اس کے سات بچے اسی طرح بہ گئے تھے. ایک خاتون سے جب میں اسپتال کے اندر گیا, وہ رو رہی تھی کہ میرا صرف ایک بچہ بچا ہے اور وہی دوسرے وارڈ میں بچوں کے, تو اللہ کے لیے اس کا کچھ کرے. میں جب گیا دوسرے وارڈ میں, وہی تو فیسیلیٹیز تھے ہی نہیں. مجھے ڈاکٹروں نے بتا دیا کہ یہ تو سیریس سے بچنے کا کوئی امکان ہی نہیں. میں نے فلفور سارے کام چھوڑ کر اس کو ایمبولنس میں ڈال کر اور پشاور ریڈنگ اسپتال بھیج دیا. اپنی پشاور کی سٹاف کو ہدایت کی کہ ان کے ساتھ رہے, ڈاکٹروں سے رابطے میں رہا, اور اللہ کی رحم سے اسی دن میں اسپیشلی ثوابی جا کر ثوابی سے واپس رات کو اس بچے کو دیکھنے گیا. مجھے بہت خوشی ہوئی کہ میں نے دیکھ لیا کہ اس کی جان بچ گئی ہے, اور وہ اتنا خوش تھا کہ اپنے ہاتھ بیڈ سے نیچے اس طرح اوپر کر دیے. تو مجھے آج بھی اطمینان ہے کہ اگر آپ اس طرح کام کریں اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے گا. تو آپ کرے, ہر ایک کے پاس پہنچے, ہر ایک کی مدد کرے اور ایک ٹیم ورک کام کرے. میں آپ سے یہ اپیل کرتا ہوں اپنی پارٹی سے, یہ دڑا بنڈیاں اور یہ اختلافات ہوتے رہیں گے, بہت ٹائم ہے. مشکل کی گھڑی میں آپ کو ایک کی ٹیم نظر آنا چاہیے, ایک کی ٹیم, اور اس طرح ٹیم نظر آنا چاہیے. آپ نواز شریف کے سپاہی ہے, شہباز شریف کے سپاہی ہے. پی ملن وہی جو اپنا ایک ایجنڈا رکھتا ہے کنسٹرکشن کا, تعمیر کا اور پاکستانیت کا, اسی کے آپ پیروکار ہیں. تو آپ اس مشکل کی گھڑی میں بالکل وہی کر کے اور گھر گھر تک پہنچ جائے, ڈیلیوری کرے. ہمیں بھی آپ کی وہی کنٹریبیوشن نظر آئے گی. میں تو یہاں کے پی کو جو دیکھ رہا ہوں, میں ہر بندے کے کام بھی جانتا ہوں. یہ کوئی نہ کہے, میں ہر بندے کی کام بھی جانتا ہوں جس نے کیا. ہر ایک کا وقت آتا ہے, ٹائم آتا ہے, اس پر اس کو صلہ بھی ملتا ہے. مگر مجھ سے اور میری پارٹی سے بڑھ کر وہ اللہ تعالیٰ سب سے بہتر جانتا ہے. اگر آپ نے نیک نیت سے کوئی کام کیا, مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ کیا آپ کے ساتھ کیا تعویذ ہے کہ 7 دفعہ آپ موت سے بچ گئے. میں نے کہا یہ میرے ساتھ کوئی تعویذ ہے, اللہ تعالیٰ مجھ سے اور کوئی کام لینا چاہے گا. تو میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھتا ہے, عزت ذلت بھی اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے. اللہ پر یقین کرے اور آپ کے جو ریسورسز وسائل ہے اس مشکل کی گھڑی میں, اس مشکل میں پڑے ہوئے لوگوں کے ساتھ آپ جائے, گھر گھر استعمال کرے. ہم سے جو کچھ ہو سکتا ہے, میں آپ کے لیے, آپ نے باتیں کی ہے, میں آپ کے لیے کوئی لیڈر تو ہو نہیں. اپروچ کی بات آپ کرتے ہیں تو آپ سب کی مجھے اپروچ ڈائریکٹ ہے. یہ میرا ایک مشکل ترین کام ہے. مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو اتنی مشکل کی کیا ضرورت ہے, آپ تو صوبے کے صدر ہیں, اپنے ضلع کی صدر سے پوچھو, وہ جانے اس کا کام جانے. مگر میں نے تو روایت پوری سیاست کی تبدیل کی ہے. میں تو ہر ایک ورکر کو, ہر ایک بندہ, میں نے کہتا ہوں ہر ایک بندے کی اپنی حیثیت ہے. ہر ایک بندے جو میرے ساتھ رابطہ کرتے ہیں, میں سب کو سنتا بھی ہوں, اس کا جواب بھی دیتا ہوں, اس پر ایڈ بھی کرتا ہوں. تو آپ کے لیے سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے. تو آپ سارے ہماری جگہ اپنے آپ کو سمجھے. یہ بات میں نہیں ہے کہ قوی خان پہنچا ہے کہ نہیں, فلاں پہنچا ہے کہ نہیں. آپ سب کو اپنے آپ کو یہ سمجھ کر اور ہر ایک کو اپنا کام کر لینا چاہیے. یہ بات چھوڑنی چاہیے کہ مجھے فلاں کا ہے, فلاں کا ہے. اس کی انتظار بھی نہ کرے کہ مجھے وہی صوبے سے آرڈر آیا ہے کہ نہیں, مجھے مرکز سے آرڈر آیا ہے کہ نہیں. تو آپ وہی چیزیں سائڈ پر رکھیں اور آپ خود اس کام میں آ گیا ہے. اب بھی کافی کام ہے, مجھے احساس ہے. باہر سے تو لوگ کہتے ہیں سب کچھ ٹھیک ہو گیا, ٹھیک نہیں ہو گیا. یہ جو رپورٹ سے دے رہے ہیں وہ اور بات ہے. پریکٹیکلی ابھی بھی لوگ زبردست مشکلات میں پڑے ہوئے, زبردست مشکلات میں. تو اس میں آپ ساتھ دے دیں. اور میں بھی آخر میں ان مخیر حضرات سے بھی کی اور پنجاب گورنمنٹ سے بھی, برا نہ مانے, ان سے بھی درخواست ہے کہ آپ پنجاب گورنمنٹ نے ہر ٹائم یہاں مدد کی ہے. اس زمانے میں پی ملکیوں کو لیڈ کرتا تھا جب یہ لوگ IDPs بنے 2010 میں, اور میں کہتا تھا کہ شہباز شریف صاحب چیف منسٹر تھا, اور وہی خادم پنجاب کی طرف سے جتنے ٹرک اور ریلیف آتا تھا پنجاب گورنمنٹ سے, یہ میں ان کا گواہ ہوں. میں کہتا تھا کہ کاش اگر یہ میرے ہاتھ آتے
تو میں کیا کرتا, وہ سارے پروونشل گورنمنٹ کو دیتے. اگر ریکارڈ نکالے 2010 کی تو ساری وہی خادم پنجاب اور پنجاب گورنمنٹ کی ریلیف اور وہی چیزیں سارے صوبے میں پھر وہ آگے بھیج دیتے جس طرح اپنا نام اور لیبل لگاتے تھے. تو آج دوبارہ بھی میں اپیل کرتا ہوں کہ وہی پنجاب اور پہلے سے زیادہ ہمیں یہ نظر آ رہا ہے, زیادہ معاشی طور پر مستحکم اور ہر چیز, کہ آپ کی طرف سے بھی نظر ہونا چاہیے اور آپ کی یا نظر بھی ہونی چاہیے, اور ان لوگوں کی مشکل کی گھڑی میں اپنے ماضی کو دہراتے ہوئے کہ تاثر بھی نہ ہو. یہ پختون لوگ جو کہتے ہیں یا کے پی کے لوگ, یہ تو پورے پاکستان کے محافظ ہے. یہ بات میں دوبارہ کہنا چاہتا ہوں, اس میں کوئی شرم مجھے نہیں ہے. یہ تو وہی لوگ ہیں جو پہاڑوں میں رہ کر پورے پاکستان کی حفاظت کر رہا ہے, ڈال بنے ہوئے دہشت گردی کا مقابلہ کر رہا ہے. اگر یہ لوگ ہتھیار ڈال جائے اور اتنے خراب ہو جائے تو پھر یہ رکنا نہیں ہے, نیچے بھی آئے گا, آخری سرے تک پورے پاکستان میں پھیلے گا. مگر سب سے پہلے تو یہ لوگ مقابلہ کرتے, یہ لوگ کمپیٹ کرتے. تو اس لیے ان کو سب کو جہاں بھی ہے ان کو ان کا احساس ہونا چاہیے, ان کو ریئلائز کر لینا چاہیے, ان کو اہمیت دینا چاہیے, ان کا ساتھ دینا چاہیے. تو آپ سب کا اتنی تفصیلی نشست کی بات ہو گئی, میں نے آپ نے جو باتیں تھے وہ نوٹ کیے, اور انشاءاللہ تعالیٰ جس پر جتنا میں کر سکتا ہوں انسان اپنے بس تک ہے اس پر ضرور میرے طرف سے عمل در عمل کو یقینی بناؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ. تھینک یو آل آف یو, شکریہ. وفاقی وزیر امیر مقام سیلاب متاثرین سے خطاب کر رہے تھے. سوات میں انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا. باجوڑ, مانسہرہ, شانگلہ کے ڈپٹی کمشنرز کو خصوصی ہدایت دی کہ سیلاب متاثرین کی امداد کو یقینی بنائیں. ناظرین, بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کہتے ہیں کہ دریاؤں, ندی نالوں اور پانی کی قدرتی گزرگاہوں کے گرد تعمیرات کو روکنے کے لیے قومی سطح پر مہم چلائیں گے. حالیہ بارشوں اور سیلاب سے متاثرہ لوگوں کی مدد قومی فریضہ ہے. تمام متاثرین کی طبی امداد اور امدادی سامان کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے. وزیر اعظم نے سیلابی صورتحال کے پیش نظر گلگت بلتستان کے علاقے غزر کے رہائشیوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے پر ریسکیو ٹیمز اور مقامی رضاکاروں کی پذیرائی کرتے ہوئے NDMA اور زرعی انتظامیہ کو غزر کے متاثرہ علاقوں میں ریسکیو آپریشن جاری رکھنے کی ہدایت کی. وزیر اعظم نے آنے والی بارش کے 2 سپیلز کے حوالے سے متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں تیز کرنے اور متاثرین کو اگلے سپیل سے پہلے محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کی ہدایت کی. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ تمام متعلقہ حکام آنے والے دنوں میں سیلابی صورتحال کے پیش نظر ذیلی علاقوں میں امدادی کارروائیوں کے لیے مکمل تیار رہیں. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ضلع ستلج, گنا سنگھ والا اور سندھ میں گڈو اور سکھر کے مقامات پر سیلابی صورتحال کے پیش نظر NDMA کو تمام صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز سے رابطہ رکھنے کی ہدایت کی. وزیر اعظم نے گلوف کی قبل از وقت اطلاع دینے پر غزر کے رہائشی وسیر خان کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ وسیر خان کا گلوف کے حوالے سے اپنے گاؤں کے رہائشیوں کو قبل از وقت مطلع کرنے کے باعث کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں بارشوں سے متاثرہ علاقوں میں قومی شاہراہوں کو ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا ہے. 90% علاقوں میں بجلی کی بحالی کا کام بھی مکمل کر لیا گیا ہے. مزید تفصیلات بتائیں گے عمر فاروق. ملک میں حالیہ بارشوں اور سیلاب سے پیدا ہونے والی صورتحال سے نمٹنے کے لیے قومی کوششیں جاری ہیں. وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے اس حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وفاقی اور صوبائی ادارے پاک فوج کے ساتھ مل کر امدادی سرگرمیوں میں بھرپور حصہ لے رہے ہیں. وزیر اعظم محمد شہباز شریف امدادی سرگرمیوں کی خود نگرانی کر رہے ہیں. متاثرہ علاقوں میں ہنگامی بنیادوں پر بجلی کی بحالی کی جا رہی ہے. وزیر اعظم کی ہدایت پر جو سوات 1 کا ڈویژن ہے وہ کمپلیٹلی کلیئر ہو چکا اور اس میں مکمل طور پہ بجلی جو ہے وہ ریسٹور ہو چکی اور تمام فیڈر جو ہیں وہ آن لائن ہیں. پیر بابا میں 90% اور ملک پور میں 90%, گوکند میں 95%, تحصیل پورن کے اندر 87% جو ہے وہ بحالی ہو چکی. سوات, شانگلہ, بنیر اور سوابی 60 میں سے 52 فیڈرز جو ہے وہ آن لائن ہو چکے اور مکمل طور پہ بجلی بحال ہو چکی. 8 پہ اب کام جاری ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم امید کرتے ہیں کہ یہ 100% بحالی ہوگی. وزیر اطلاعات نے کہا کہ NHA اور FWO کی کوششوں سے بارشوں سے متاثرہ علاقوں میں قومی شاہراہیں ٹریفک کے لیے کھول دی گئی ہیں. گلگت بلتستان کے لینڈ سلائیڈنگ سے متاثرہ علاقوں میں صورتحال کی کڑی نگرانی کی جا رہی ہے. خواجہ خیلہ والی سڑک ہے, N90 ہے, اس پر مکمل طور پہ وہ کھل چکی ہیں. جو استک برج تھا جگلوٹ سکردو روڈ وہ مکمل طور پہ وہ بھی کھل چکی ہے. نیشنل ہائی وے الحمدللہ اس وقت کوئی بلاک نہیں ہے, بلکہ اب فیڈرل گورنمنٹ نے پروونشل گورنمنٹ KP کے جو CNW ڈپارٹمنٹ ہے اس کے ساتھ مل کے پروونشل روڈز پہ بھی کام شروع کر دیا ہے. گلگت کی تحصیل گوپس ہے, اس میں تمام لوگوں کو وہاں سے نہ صرف ریسکیو کر لیا گیا
बल्कि महफूज मकामात तक पहुंचा दिया गया। वज़ीर आज़म ने चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान को हिदायत जारी की कि इस एरिया के हवाले से मुकम्मल तौर पे इसको सेफ एंड सिक्योर किया जाए। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि दरिया सतलुज पर गंडा सिंह वाला के मकाम की भी कड़ी निगरानी की जा रही है। इस हवाले से PDMA इंतहाई मुतहर्रिक है। उमर फारूक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, PDMA की रिपोर्ट के मुताबिक 15 अगस्त से बारिशों और फ्लैश फ्लड के बाइस खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में 406 अफराद ज़िंदगी की बाजी हार गए और 247 ज़ख्मी हुए। जाँ बहक होने वालों में 305 मर्द, 35 खवातीन और 46 बच्चे शामिल हैं, जबकि ज़ख्मियों में 179 मर्द, 38 खवातीन और 30 बच्चे शामिल हैं। ज़िला DI खान में रात की बारिश से छतें गिरने के वाक़े में 8 अफराद जाँ बहक और 48 ज़ख्मी हुए। मजमूई तौर पर 3526 घर मुतासिर हुए, जिनमें 2945 को जुज़वी और 577 को मुकम्मल नुकसान पहुँचा। सबसे ज़्यादा मुतासरा ज़िला बुनेर है, जहाँ जाँ बहक अफराद की तादाद 337 है, जबकि स्वाबी में 46 अफराद जान से गए। हादसात स्वात, बुनेर, बाजोड़, मानसेरा, शांगला, दीर लोयर, बटाग्राम, DI खान और स्वाबी में पेश आए। PDMA ने इंतज़ामिया को इमदादी कार्रवाइयाँ तेज़ करने और मुतासरीन को फौरी मुआवनत फराहम करने की हिदायत की है। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में हालिया बारिशों की वजह से फ्लैश फ्लड और अर्बन फ्लडिंग का खदशा बढ़ गया है। पेशावर, नौशहरा और मर्दान के नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग के खतरात लाहक हैं, जबकि चित्राल, दीर, स्वात, शांगला, कोहिस्तान, मानसेरा और एबटाबाद में लैंडस्लाइडिंग का इम्कान है। तेज़ बारिशों और हवाओं के बायस आसमानी बिजली गिरने का भी खदशा है। PDMA ने आगाह किया है, डेरा इस्माइल खान में तेज़ आंधी और बारिशों से जानी और माली नुकसान हुए हैं, जिस पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने गहरे अफसोस का इज़हार किया है। वज़ीर आला ने मुख्तलिफ हादसात में जाँ बहक 8 अफराद के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत की और जाँ बहक अफराद की मग़फ़िरत और पसमानदगान के लिए सब्र जमील की दुआ की। ज़ख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। लकी मरवत में गुज़श्ता रात तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हुई, जो कई घंटे तक जारी रही। बारिश से तहसील सराय नौरंग के नशेबी इलाकों में पानी घरों में दाखिल हो गया। ताहम रेस्क्यू टीमों ने मुतासरा लोगों को फौरी तौर पर महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। इसी तरह ज़िले इंतज़ामिया के अफसरान और रेस्क्यू टीमें भी मुसलसल इलाके में मौजूद रहीं। तेज़ आंधी से कई दीवारें गिरीं और शमसी पैनल छतों से उखड़ गए। ताहम किसी भी इलाके में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। डेरा इस्माइल खान में गुज़श्ता रात होने वाली बारिश से मुख्तलिफ वाक़यात में 6 अफराद जाँ बहक हुए। इसी वाले से मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा PTV न्यूज़ मोहम्मद यासीन कुरैशी से। यासीन, अपडेट कीजिएगा। डेरा इस्माइल खान में जो गुज़श्ता रात आंधी और तूफानी बारिश ने जो तबाही मचाई, उससे बिजली के खंभे जो है वो जड़ से उखड़ गए। इस वक्त अस्पताल के ज़राए ने जो बताया है, कम पेश 50-60 के करीब जो है वो लोग जख्मी हुए। और इसी तरह मैं आपको ये बताऊं कि ये पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि DI खान में इतनी क्विक सर्विस डिप्टी कमिश्नर समेत DPO समेत तमाम जिले इंतजामिया रोड पर आ गई और फौरी तौर पर उन्होंने रेस्क्यू इंतजाम के साथ साथ सड़कों का और बिजली की बहाली के लिए अभी आप देख सकते हैं कि इंतजाम शुरू किए हुए हैं। जी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, स्वात में सैलाब के बाद मुतासर इलाकों में रिलीफ और बहाली का अमल जारी है। ज़्यादातर इलाकों में बिजली बहाल की गई है, जबकि दीगर पर काम जारी है। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं स्वात में मौजूद नुमाइंदा PTV न्यूज़ बरकत अली से। बरकत, क्या सूरत हाल है? जी, स्वात में सैलाब से मुतासरा इलाकों में रिलीफ और बहाली की सरगर्मियाँ जारी है। इमारतों, दुकानों और घरों से मलबा हटाया जा रहा है। सड़कों और गुजरगाहों को साफ किया जा रहा है। इसके अलावा मेडिकल कैंप्स का इनकाद भी किया जा रहा है। मुतासरा इलाकों में तेजी से बिजली की बहाली का काम भी जारी है। हम जिस जगह पे खड़े हैं, ये इस जगह से ये लाइनें गुजर रही थी, अगर आप दिखा सकें लोगों को, तो ये बिल्कुल वो सैलाबी पानी में बह गई थी सारी लाइनें। इस पे काम जारी था, लेकिन हमने ये सिर्फ ये नहीं किया कि यहाँ पे काम हमने जारी रखा, बल्कि हमने ये किया कि जिन इलाकों को हम मुख्तलिफ जगहों से बिजली फराहम कर सकते हैं, हमने उनको बिजली फराहम की। दोपहर को पानी थोड़ा सा कम हुआ, उसका बहाव हमने उसी दिन से काम शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह
رات کو ہم نے 15 فیڈر جو ہے 15-16 فیڈر اسی دن چالو کرا دیے تھے. مین لائنیں تو چالو ہو گئی ہیں لیکن وہاں پہ ٹرانسفارمر جو تھے وہ پانی کے نظر ہو گئے تھے. ٹرانسفارمر اسٹارٹ کرنے کے بعد ہمیں مزید اور بہت زیادہ کام کرنا ہے. وہ یہ ہے کہ یہاں پہ جتنے بھی گھر تھے وہ سارے پانی کے اندر تھے, ان کے وائرنگز بورڈز وغیرہ ان کے میٹرز الیکٹرک میٹر سارے پانی سے متاثر ہیں, تو ان میں بجلی بحال نہیں ہو سکتی جب تک ان کو کلیئر نہیں کیا جائے گا. بہت شکریہ. اور ناظرین, گلگت بلتستان میں بارشوں کا نیا سپیل شروع ہوا ہے. گزشتہ رات سے دور دراز علاقوں میں بارشوں کا سلسلہ جاری ہے. استور میں فلڈ آنے سے کافی نقصانات ہوئے ہیں. اس حوالے سے مزید تفصیلات سے آگاہ کریں گے استور میں موجود نمائندہ پی ٹی وی نیوز شمس الرحمان. شمس, بتائیے گا. جی بالکل, گلگت بلتستان میں بارشوں کا نیا سپیل ہے وہ اس کا آغاز ہو چکا ہے. آپ کو بتاتا چلوں کہ گلگت بلتستان کے دور دراز علاقوں میں کل شام سے بارشوں کا سلسلہ جاری ہے. استور کی ہم بات کریں تو استور میں گزشتہ رات گاؤں شیلٹر میں کلاؤڈ برسٹ ہونے کی وجہ سے استور ویلی روڈ بلاک ہوا تھا. اس کے علاوہ جو لوگوں کی فصلیں ہیں اور مکانات ہیں وہ اس کلاؤڈ برسٹ کی زد میں آئی تھی. آپ کو بتاتا چلوں کہ کلاؤڈ برسٹ اور فلڈ سے جو نقصانات ہوئی تھی اور جو استور ویلی روڈ سمیت دیوسائی روڈ بند ہوا تھا, جس کو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے ڈیزاسٹر مینجمنٹ اور محکمہ تعمیرات کی ہیوی مشینری سے سڑکوں کو بحال کر دیا ہے. اس کے علاوہ آپ ڈپٹی کمشنر استور نے سیاحوں کو یہ ہدایت جاری کر دی ہے کہ چونکہ ان دنوں میں موسم خراب ہے وہ استور کے جو دور دراز علاقے اور سیاحتی مقامات ہیں وہاں پر سفر کرنے سے گریز کریں. کھیلوں کی خبروں میں خوش آمدید. اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں اسپورٹس بورڈ پنجاب کے زیر اہتمام لاہور میں جشن آزادی فیملی فن ریس کا انعقاد کیا گیا. 3400 سے زائد لڑکوں, لڑکیوں اور خواتین نے شرکت کر کے تاریخ رقم کر دی. 5 سے 14 سال تک کے بچوں نے بھی دوڑ میں حصہ لیا. ریس حالی چوک گلبرگ سے شروع ہو کر پنجاب سٹیڈیم پر اختتام پذیر ہوئی. خواتین میں لاہور کی کنزا سرفراز نے پہلی پوزیشن حاصل کی. گلگت کی ندا کریم دوسرے اور میاں والی کی گونش بطول تیسرے نمبر پر رہیں. بوائز انڈر 14 میں قصور کے محمد زین نے پہلی, کاشف اسلم نے دوسری اور علی رضا نے تیسری پوزیشن حاصل کی. گرلز انڈر 14 میں لاہور کی دعا سہیل نے سب سے پہلے اختتامی لائن عبور کی. قصور کی ہمنا دوسرے اور لاہور کے بسمہ تیسرے نمبر پر رہیں. اختتامی تقریب میں میوزیکل شو, آتش بازی کا شاندار مظاہرہ کیا گیا. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے کہا ہے کہ ایشیا کپ میں ٹیم کی کارکردگی بہتر کرنے کے لیے پر امید ہیں. لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھارت کے ساتھ صرف برابری کی سطح پر بات چیت ہوگی. انڈیا کے ساتھ برابری کی بنیاد پر بات ہوگی جب بھی ہوگی, اور یہاں پہ یہ اب کوئی نہیں رہ گیا کہ ہم ان سے مذاکرات کی بھیک مانگیں. وہ ٹائم گزر گیا. ابھی جو کچھ ہوگا برابری کی بنیاد پر ہوگا. اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہماری ٹیم بڑا اچھا پرفارم کرے گی. لڑکے جو ہیں وہ بڑے ہائی مورال میں ہیں. انہوں نے اپنی جتنی جان مار سکتے ہیں ماریں گے. اللہ تعالیٰ ہماری مدد کریں گے. مجھے اللہ سے بڑی امید ہے, لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ اپنی وہ پوری ایفرٹ دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے نیچر ٹریل رنز میں شاندار کامیابی حاصل کرنے والے پاکستانی رنرز کو مبارکباد دی ہے. پاکستانی رنرز وقار احمد, عمر زمان, مزمل شہزاد, انم عزیر, نیلب کیانی, محسن اعجاز سمیت دیگر کھلاڑیوں نے شاندار کارکردگی پر وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا کہ پاکستانی کھلاڑیوں کی نمایاں کارکردگی پوری قوم کے لیے باعث فخر ہے. پاکستانی خواتین کھلاڑی عالمی سطح پر ملک کا نام روشن کر رہی ہیں. وفاقی وزیر نے کہا کہ پاکستانی رنرز نے مشکل اور دشوار گزار پہاڑی ٹریک پر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا اور دنیا کو پیغام دیا کہ ہمارے ایتھلیٹس کسی سے کم نہیں ہیں. آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ کے درمیان تیسرے ون ڈے میچ میں میزبان آسٹریلیا کی بیٹنگ جاری ہے اور میچ پی ٹی وی سپورٹس ایچ ڈی پہ براہ راست دکھایا جا رہا ہے. میکے میں کھیلے جا رہے میچ میں آسٹریلیا نے ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا. ٹریوس ہیڈ اور کپتان میچل مارش نے اننگز کا آغاز کیا اور جنوبی افریقی بالرز کو آڑے ہاتھوں لیا.
दोनों के दरमियान 250 रन की पार्टनरशिप कायम हुई। ट्रेविस हेड ने वनडे कैरियर की 7वीं सेंचुरी स्कोर की। उन्होंने 103 गेंदों पर 142 रन की इनिंग्स खेली। मिचेल मार्श ने भी सेंचुरी बनाई और 100 रन बनाकर आउट हुए। 3 मैचेस की सीरीज में जनूबी अफ्रीका को 2-0 की फैसलाकुन बर्तरी हासिल है। कैमरन ग्रीन ने भी कैरियर की पहली सेंचुरी बनाने में कामयाब रहे और उन्होंने 47 गेंदों पर 100 रन मुकम्मल किए। क्रिकेट के बाद अब कुछ बात करते हैं सॉकर के हवाले से। अल अहली ने दूसरी मर्तबा सऊदी सुपर कप टाइटल जीत लिया। हांगकांग में खेले गए फाइनल में अल अहली ने अल नसर को हरा दिया। अल नसर की जानिब से क्रिस्टियानो रोनाल्डो और मार्सेलो ने एक एक गोल किया। रोनाल्डो का ये अल नसर की जानिब से 100वां गोल था। अल अहली की जानिब से फ्रैंक केसी और रॉजर ने गोल करने में कामयाब रहे। मुकर्ररा वक्त तक मुकाबला 2-2 गोल से बराबर रहा, जिसके बाद मैच को फैसला कुन बनाने के लिए पेनल्टी शूटआउट का सहारा लिया गया, जिसमें अल अहली ने 3 के मुकाबले में 5 गोल से कामयाबी हासिल की। स्पोर्ट्स डेस्क से फिल वक्त इतना ही। अब चलते हैं मेन डेस्क की जानिब। बहुत शुक्रिया शफीक आपका। नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा हुआ मुकम्मल। हमें हमारी टीम की हमरा इजाज़त दीजिए। कुछ ही देर में आपको ज्वाइन करेंगे हेडलाइंस के साथ। आप हमारे साथ रहे, आपका शुक्रिया। दुरुस्त हर वक्त।